کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، کہتے ہیں کہ نبی کا علم پاگلوں کے جیسے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ آج سنیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے اور بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، اسے آپ سماعت کریں۔ ایک دو اشعار سنیں، اس کے بعد گفتگو چالو کروں گا انشاءاللہ۔ کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہیے ایک مرتبہ چل کے سبحان اللہ۔ کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا، کہ وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی، ہے خلیل اللہ کو بھی، ارے حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ شاعر کہتا ہے کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اب ملک سخن کے ساہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے ساہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، آج جو تاریخ ہے وہ 24 صفر المظفر کی تاریخ ہے، آج اسلامی تاریخ 24 تاریخ ہے، اور مہینہ یہ دوسرا مہینہ ہے۔ کل کے دن صرف اپنے ہی یہاں پر ہم عرس نہیں منائیں گے، بلکہ ساری دنیا پر جہاں جہاں پر امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں، ہر لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے محلے میں، چاہے کہیں پر جلسے کی شکل اختیار کر کے، چاہے چند لوگوں کے مجمع اکٹھا اختیار کر کے، وہ لوگ احمد مصطفیٰ پر جو کہ اپنا سارا زندگی وقف کر دیا، محبت کرتے کرتے اپنی ساری زندگی کو فنا کر دیا، اس کا عرس کل ہم لوگ بھی منانے والے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ان کا عرس آیا ہے، یہ کون اعلیٰ حضرت ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، دنیا کے اندر کون ایسا کام کیا انہوں نے جو کہ آج اسے ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو کافر ہوا وہ جو ہے صرف کلمہ حق پڑھ کر کے کافر نہیں ہوا، یعنی ان کا انکار کر کے کافر نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ حضرت آدم نے کلمہ پڑھایا اپنی امت کو تو انہوں نے نہیں پڑھا تو کافر ہو گیا، اس سے پہلے بھی کفر کیا، اس سے پہلے بھی کافر ہوا۔ وہ کون کافر ہوا تھا؟
آپ بارہا سنتے ہیں لیکن انداز بدلنا چاہتا ہوں. یہ کون ہے جو سب سے پہلے کافر ہوا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ چند دن عبادت نہیں کیا، بلکہ وہ سال 2 سال 3 سال عبادت اللہ کی نہیں کی، بلکہ وہ تو 6 کروڑ تقریباً 6 کروڑ برس تک انہوں نے اللہ کی بندگی کی عبادت پہ لگا رہا. لیکن جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے لگے کہا تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ صرف تعظیم نبوت کے لیے جو سجدہ حضرت اجازیل کو کہا گیا تھا، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. تو رب قدیر کا حکم ہوا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ. تو پتا چلا کہ 6 کروڑ برس تک عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ایک سجدے اگر جس کو نبوت مان کر کے یعنی حضرت آدم کی پیشانی پر ہمارے نبی کا نور ظاہر ہوا تھا، اس اعتبار اس کو دیکھ کر کے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بس گمان میں رہ گیا کہ میں نے تو آگ سے پیدا کیا اور اسے تو مٹی سے بنایا گیا، میں نے سجدہ نہیں کرنا. تو اللہ نے اسے لعنت کا توق گلے میں ڈال کر کے جنت سے باہر نکال دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی کلمہ نہ پڑھے وہ تو کافر ہے ہی، میں اس کو بات نہیں کرتا، لیکن یہ تو اللہ کی بندگی کرتا تھا، یہ تو 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کیا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا گیا. آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف تعظیم نبی کی وجہ تھی. انہوں نے نبی کی تعظیم نہیں کیا، اس لیے اس کو نکال دیا. میرے برادران ملت اسلامیہ، وہ تو شیطان جنت سے نکل گیا لیکن انہوں نے کفر کیا. اس کے بعد حضرت آدم زمین پر آئے، اس سے بہکانا چاہے، بہت بہکائے. جب کام نہیں بن پایا، حضرت آدم بہکنے نہیں لگے، تب پھر اپنا چیلا چپاٹا پھر تیار کیا، اپنے چیلے کو یہ سب کام پکڑایا تاکہ لوگوں کو بہکائے، راہ راست سے الگ کر دے، خدا سے اس کو دور کر دے. تو میرے برادران ملت اسلامیہ پھر بھی شیطان کا داؤ نہ چلا. اس کے بعد دور بدل گیا، زمانہ بدل گیا، اور اس کے بعد جو کیا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اپنا خدا کا دعویٰ کرنے لگا، اپنا خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا، وہ نمرود تھا. فرعون جب انہوں نے یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جب ان کے دور میں اس کے وقت میں سب سے بڑا کون مانا جاتا تھا؟ یہ بھی بتا دو. سب سے بڑا اس کے وقت میں جو جادوگر ہوا کرتا تھا، جو ہاتھ کے صفائی جانتا تھا، وہ سب سے بڑا ہوا کرتا تھا. میرے برادران ملت اسلامیہ، لیکن ان کی یعنی کہ جو سوچ تھی اس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے جادوگر اس کے دروازے پر آیا، ان کے بادشاہی دربار پر آیا، اور کیا دیکھا کہ کوئی رسی کو سانپ بنا دیتا ہے، کوئی چٹکیوں میں بڑا سا اژدہا بنا دیتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد ایک عصا زمین پر مارتے ہیں، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، اور جتنے جادوگروں کے سانپ تھے وہ سارے سانپ اکیلے میں نگل جاتا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دیا، تو بتانا یہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اس وقت جو دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اسے پتا چل جائے کہ خدا اور ہے، یہ بندہ کوئی اور ہے. میرے برادران ملت اسلامیہ، پھر دور بدلا، پھر وقت بدلا، اور اس کے بعد اس کو پھر حالت کیا ہوئی؟ فرعون کی حالت کیا ہوئی؟ اس کو بھی ملاحظہ کریں. فرعون کی حالت ایسا ہوا کہ دریائے نیل میں اللہ نے اس سے ڈبو کر کے ایک میوزیم میں اس کی لاش کو بند کر دیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اسے دریائے نیل میں ڈبو دیتا ہے. میرے برادران ملت اسلامیہ، پھر وقت بدلا. ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ جو ہے حسن کے پیچھے دیوانہ ہونے لگے، جو خوبصورت تھا اس کے پیچھے بھاگنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن تمام سارے حسن کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا پیغمبر کو بھیجا جسے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں. یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دنیا کے حسن کے پیچھے لگے ہیں، میں تجھے ایک ایسا حسن دیتا ہوں، ایک ایسا خوبصورت حسین و جمیل پیغمبر دیتا ہوں تاکہ یہ دنیا کی طرف نہیں بلکہ یہ حسن تجھے رب قدیر کی طرف لے کر کے آ جائے. وہ حسن عطا کرتا ہوں. میرے برادران ملت اسلامیہ، پھر وقت بدلا، پھر اور لوگوں کی سوچ بدلی. پھر ایسا وقت بھی آیا، ایسا زمانہ آیا کہ لوگ جو ہے
تخت کی بنیاد پر، سلطنت کے زور دباؤ پر انہوں نے پھر سے خدائی کا دعویٰ کیا، انہوں نے پھر سے خدائی کا اعلان کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نمرود ہے، وہ نمرود ہے۔ اس کے بھی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے گھمنڈ کو بھی چور چور کر دیا۔ پھر وقت بدلا، ایسا وقت آیا پھر سے کہ لوگ یہ چاہ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے پروردگار عالم کسی ایسے کو بھیج، کسی ایسے کو بھیج جو ہم سب کا مسیحا بن کر کے آئے، جو ہم سب کا مددگار بن کر کے آئے۔ تو میرے برادران ملت اسلامیہ، تو لوگوں نے چیخو پکار کیا کہ ایسوں کو بھیج جو ہم سب کی رہبری کے لیے آئے، ہم سب کے لیے مددگار بن کر کے لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو کہ مردوں اپنے ٹھوکر سے لگا کر کے زندہ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو بھیج دیا۔ کہ یہ سبحان اللہ، اس دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ لوگ کفر کی دلدلوں میں پھنس گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت اس کی پرستش کی جاتی تھی، اسے پوجا جاتا تھا، گھر گھر میں بت رکھے رہتے تھے۔ لیکن میرے برادران ملت اسلامیہ، جب پوری دنیا کے اندر کفر و ضلالت کا اندھیرا چھا گیا، پھر لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اے پروردگار عالم بھیج اب کسی ایسے کو جو ہم سب کی رہبری کے لیے آئے، بھیج کسی ایسے کو جو ہم سب کے مددگار بن کر کے آئے، بھیج کسی ایسے کو جو ہم سب کا مسیحا بن کر کے آئے، بھیج کسی ایسے کو جو ہم غریبوں کا ماوا بن کر کے آئے، بھیج کسی ایسے کو جو ہم سب کا ملجا بن کر کے آئے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کو پیدا فرما دیا، اس دور میں ہمارے نبی کو بھیج دیا۔ لیکن اس وقت بھی کفر و ضلالت کم نہ ہوا۔ ابو جہل بتوں پرستش کی دلدل میں اس طرح پھنس گیا تھا کہ اسے حق دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ لوگ بتوں کی پرستش کرنے میں اس طرح دلدل میں دب گیا، پھنس گیا، وہ لوگ حق سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ دور بھی آیا، لیکن میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا، جو سارے لوگ کفر کی دلدلوں میں پھنسا تھا، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ لوگ اللہ کے راستوں سے دور کرنا چاہتا تھا، میرے نبی نے ان کا گلا گھونٹ کر کے ختم کر دیا۔ لیکن ہم لوگ آج تک ہمارے پاس آیا، لیکن وقت بھی بدل گیا۔ پھر وقت ایسا آیا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ کچھ لوگ نا عقل، جاہل، جس کے پاس علم جیسی دولت نہیں تھی، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ایسا ٹائم پر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جبکہ فرضیت قرآن شریف میں موجود ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ انہوں نے انکار کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ حضرت ابو بکر تنے تنہا انہوں نے کہا کہ جو اگر زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے لڑائی کروں گا، میں اس سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ جب یہ آواز بلند کیا، ان کے چاہنے والوں نے بھی یہ آواز ان کے ساتھ اکٹھا بلند کر دیا۔ پھر وہ دور بھی بدل گیا، ایک دور ایسا آیا، پھر دور بدلتے دیکھو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شیطان پیدا ہوتے رہتا ہے۔ شیطان کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی شر پیدا، کوئی نہ کوئی برائی جب پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے، کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کر کے بھیجتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ احمد رضا کا عرس آ رہا ہے، ذرا اس تک بھی ہمیں پہنچنا ہے کہ احمد رضا کو کب بھیجا گیا، کس دور میں بھیجا گیا، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن ایک دور اور بدل گیا، ایک زمانہ ایسا آیا جو پڑھے لکھے لوگ، اب توجہ چاہتا ہوں، اب میری الفاظ کو توجہ سے سننا، وہ لوگ تو جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہم سب کے دور میں
ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے، پورب جائیے، پچھم چلے جائیے، اتر دکن کہیں پر بھی چلے جائیے، ہر جگہ پر ایسے بھی علماء کرام جو کہ اپنی تصنیفات کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا کہ نبی ہماری طرح ہے. انہوں نے اپنی کتاب پر لکھ دیا کہ نبی کو جانوروں کے جیسا علم ہے، جس کا نام محمد ہو یا علی ہو، وہ اس کا کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. انہوں نے جب کفر کی ضلالت کو دنیا میں پھیلانا شروع کیا، بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے علماء کرام جب انہوں نے تصنیف کی، لوگوں کے درمیان یہ ساری باتیں رکھی. یہ بات کب کی ہے؟ ذرا دل کی روشنی سے سننا. یہ بات بہت پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ 1947 کے بعد کی بات ہے، جب انگریزوں کا زمانہ یہاں پر چل رہا تھا، انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی. جب ہم لوگوں کے علماء کرام ان کو بھگانے کے لیے دور پہ تھے، اسے ہندوستان سے دور بھگانا چاہتے تھے. میرے برادران ملت اسلامیہ، وہ انگریز تھا، گورے چپٹے لوگ تھے. انہوں نے ان علماء کرام کو خرید لیا، چند پیسوں کی لالچ دے کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کہا، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے کے لیے کہا، نبی کی توہین کرنے کے لیے کہا، نبی کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے کہا. اور تو یہ بھی کہا اگر آخری نبی میرے نبی ہیں، یعنی ہم سب کے آقا ہیں، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ نے نبی بھیج دیا تو ختم نبوت پر کوئی اثر نہ پڑے گا. ایسے دور میں علماء کرام کو خرید کر انگریزوں نے یہ تصنیف لکھوائی تاکہ دور دراز تک یہ بات پہنچے، لوگوں کا ایمان چھینا جائے، لوگوں کی ایمان جیسی دولت ختم کر دی جائے. توجہ سے سننا میرے بھائی، اس ٹائم جب پوری دنیا پر کفر و ضلالت کا ایمان جیسی دولت کو چھیننے پر لگ گیا، ایمان جیسی دولت سینوں سے نکالنے کے سارے علماء کرام لگ گئے جو ان کے چاہنے والے تھے. چند روپیوں کے لالچ میں، چند پیسوں کے لالچ میں انگریزوں کے بہکاوے میں آ گیا تو لوگوں کی دل سے آہ نکلی، لوگوں کے دل سے پکار نکلی، اے پروردگار عالم بھیج کسی ایسے کو جو ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، بھیج کسی ایسے کو جو ہم سب کے آقا کریم کے جو کہ اس پر عزت ہے، اس کے عزت کو تار تار کرتا ہے، اسے منہ توڑ جواب دے سکے. بھیج کسی ایسے کو پروردگار عالم جو کہ اسے ڈنڈے کی چوٹ کر کے اسے منہ توڑ جواب دے سکے. بھیج کسی ایسے کو جب لوگوں کی دل سے آہ نکلی، جب لوگوں کے دل سے چیخو پکار نکلا، یہ آواز پہنچا اجمیر کی دھرتی پر، وہاں سے پہنچا بغداد کی دھرتی پر، وہاں سے پہنچا کربلا کی دھرتی پر، جب وہاں سے پہنچا مدینہ طیبہ کی گلی پر، جب وہاں پہ میرے آقا کے روزے تک آواز ٹکرائی تو میرے آقا نے مسکرا کر کے کہا، اے میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دور ایسا آیا تھا کہ لوگ حسن کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو حضرت یوسف کو بھیجا تھا، لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو اس کے دریائے نیل میں ڈبو کر کے اسے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا گیا تھا. جب کوئی نے یعنی کہ یزید لوگ جو ایسا تھا یعنی کہ حضرت امام حسین یعنی دین اسلام کو ختم کرنا چاہا تو حسین ابن علی کو بھیج دیا کربلا کے میدان میں. ارے کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام اپنے خاندان والوں کی قربانی دے رہے تھے اور جان نکل رہی تھی یزیدیوں کی. ایسے وقت میں امام حسین پاک کو عطا فرمایا، میرے نبی نے کہا، اے میرے امتیوں گھبراؤ نہیں. ایسے دور میں اللہ نے طرح طرح کے انبیاء کرام بھیجے، جس طرح کا جیسا دور آیا اس طرح کے ولی بھیجا گیا، جس طرح کے لوگ ماننے لگے اسی طریقے سے ان کے ماننے والے کو بھیجا گیا. میرے برادران ملت اسلامیہ، میرے نبی مسکرا کر کے کہنے لگے، اے میرے ماننے والے، جب تو نے یہ چیخ نکالی کہ تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی آئے، تیرے یعنی کہ تیرے محبوب کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اسے منہ توڑ جواب دیا جائے تو پھر گھبراؤ نہیں، بلکہ بریلی کے سرزمین پر سوداگران کی دھرتی پر ایک ایسا حضرت پیدا کریں گے جس کا نام امام احمد رضا ہوگا. وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. وہ لوگوں جو کہ ہمارے نبی کے عزت پر حملہ کرے گا اسے منہ توڑ جواب دے گا. اس وقت ہمارے امام آئے تھے، اس وقت ہمارے امام بریلی کے سرزمین پر آئے تھے. یہ وہی امام ہے. لیکن یاد رکھو، بس تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو جنہوں نے یہ بات کہی انگریزوں سے پیسہ لے کر کے کہ نبی ہماری طرح، نبی مر کے مٹی میں مل گیا، نبی
नबी का इल्म बाज इल्म है, बाज जैसा कुत्तों और पागलों को है, चमारों को है। जिस तरह इन्होंने लिखा, जो कि अपने आप को हकीमुल उम्मत कहलाने लगे, जो कि अपने आप को दीन का रहबर कहलाने लगा। याद रखो, जब मैदान महशर सजेगी, उस वक्त जब हम सब आका करीम के मानने वाले जब आका करीम के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे, उस वक्त भी याद रखो मुसलमानों, कोई जो नबी का तौहीन करता होगा, जो मेरे नबी के इश्क से हट जाया करता है, मेरे नबी को नहीं मानता, अपनी तरह बशर कहता है, हम लोगों को देख करके वो कहेगा कि मुझे भी ले चलो जन्नत में। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ऐसे वक्त में नबी का दीवाना क्या कहेगा, उस बात को तवज्जो से सुनो। नबी का दीवाना कहेगा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और उन लोगों का हशर क्या होगा, बस ये जानिए, जिन्होंने किताबों में लिखा ना नबी हमारी तरह मर के मिट्टी में मिल गए, उसका हशर थोड़ा सुनो। जब कयामत के दिन मुस्तफा के चाहने वाले जन्नत में जाएंगे, जब उन्हें छोड़ देंगे जिन्होंने तौहीन की, तो वो लोग ढूंढेंगे कि कौन हमें बताया था, कौन किताबों में लिखा था, जरा उसके पास चलो, जरा उसकी तो ढूंढो कहां पर है। वो उसके पास ढूंढते ढूंढते जाएंगे। वो लोग मुल्ला लोग कहीं और नहीं बल्कि अल्लाह की जंजीरों में लपटे हुए मिलेंगे, वो लोग बंधे हुए मिलेंगे। तो फिर कहेंगे, ए मुल्ला जी, मुझे क्या बताया था कि दुनिया के अंदर मेरे नबी हमारी तरह है, तूने क्या बताया था, नबी का इल्म चमारों जैसा है, तूने क्या बताया था। तो वो लोग कहेंगे कि मैंने जो लिखा था तो लिख दिया था, मैंने जो कहा था तो कह दिया था, मेरी बात को क्यों माने हो, मेरी बात को क्यों, मेरे बात पर क्यों चला। मेरे बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो वो कहेंगे, वो मुल्ला उस वक्त कहेंगे कि मैंने आला हजरत की बात को नहीं कहा, तुमने क्यों नहीं कहा था कि आला हजरत ये कहते थे, कि वो आला हजरत क्या कहते थे कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत में लाखों सलाम। आला हजरत ने कहा कि वो दहान वो दजान जिसके सत्तर की कुर्सी कहे, यानी उस नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। तुमने ये सारी बातें क्यों नहीं कहा। मैंने तो चंद पैसों की लालच में अंग्रेजियों के यानी उनके बताने के मुताबिक मैंने लिख दिया, मेरा हसर तो जहन्नम में होगा ही होगा। लेकिन तूने मुझे माना क्यों। अगर तू इमाम अहमद रजा को मान लेते तो आज ये दिन तुम्हें देखना न पड़ता, आज ये दिन तुम्हें देखना न पड़ता। इसीलिए वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, कि देखनी है हश्र में, हाँ देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कि वो जहन्नम में गया जो तुमसे मुस्तगनी हुआ, कि वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की।